بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو، امید ہے آپ خیریت سے ہوں گے۔ ایک اور نئے ولاگ میں آپ کا خیر مقدم کرتے ہیں۔ آج میں بہت ایکسائٹیڈ ہوں ولاگ بنانے کے لیے۔ میرا پلان تھا کہ اگر میں گجرات میں ہوتا تو اپنے پانولی حلقے کا جو اجتماع ہونے والا ہے کوسمڑی گاؤں میں 14، 15، 16 ایسا کچھ ہے، تو اس میں ضرور جاتا اور اس کی تیاری کا ولاگ اور اس میں پوری جگہ کا ولاگ پورا مکمل تعارف دیتا، مگر انفارچونیٹلی ہم گجرات میں نہیں ہیں، ہم ہیں مہاراشٹر میں، اورنگ آباد میں۔ تو ہماری یہ خواہش اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ پوری فرمائی اور آج ہم پہنچ چکے ہیں اورنگ آباد حلقے کا، اورنگ آباد ضلع کا جو اجتماع ہے وہاں ہم پہنچ چکے ہیں۔ رات کا وقت، مغرب کا وقت بالکل قریب ہے۔ جتنا ہو سکتا ہے ہم آپ کو یہ اجتماع گاہ اور یہ اجتماع کی کوریج دیں گے انشاءاللہ۔ آپ اس ولاگ میں بنے رہیے، مجھے امید ہے کہ آپ کو بہت اچھا لگے گا۔ چینل پر نئے ہیں تو جلدی سے سبسکرائب کر لیجئے۔ تو دیکھیے دوستو، یہ اجتماع گاہ کی پارکنگ ہے اور اورنگ آباد سے کچھ فاصلے پر قصاب کھیڑا نام کا گاؤں ہے، تو وہاں پر یہ اجتماع ہو رہا ہے۔ بہت زیادہ پبلک ہے، بہت بڑی جگہ میں ہو رہا ہے اور آج تو دوسرا دن ہے۔ کل جو تیسرا دن ہے اس کے لیے جو تیاریاں ہو رہی ہے دعا کے لیے، یعنی اور زیادہ پارکنگ کا انتظام کیا جا رہا ہے اور کھیت وغیرہ کو تیار کیا جا رہا ہے، تو کل جو پبلک ہوگی اس کا ہم اندازہ بھی نہیں لگا سکتے۔ لیکن آج جلدی چلتے ہیں، اندھیرا ہو جانے کے بعد مزہ نہیں آئے گا۔ آپ کو اورنگ آباد ضلع کا اجتماع دکھاتے ہیں۔ آسان تھے۔ بہت بڑی جگہ ہے دوستو، اور ہمارا کیمرہ اس قابل نہیں کہ سب کو کیپچر کر سکے۔ بہت بڑا اجتماع ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ یہاں سے اندر نہیں جانے۔ ماشاءاللہ دوستو، دیکھو یہ اجتماع میں میکینک خدمت بھی ہے، یعنی کسی کی گاڑی وغیرہ خراب ہو گئی ہو تو وہ بھی ہے۔ سبحان اللہ۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ ماشاءاللہ دوستو، بہت بڑی جگہ ہے، بہت بڑا یہ اجتماع ہے۔ ویسے ضلع کا اجتماع ہے لیکن پھر بھی میرا یہ اندازہ ہے کہ میں اب تک اپنی زندگی میں اس سے بڑے اجتماع میں نہیں گیا۔ بہت بڑی جگہ میں ہے ماشاءاللہ۔ ماشاءاللہ، انتظام و انصرام کی بھی تعریف کرنی چاہیے۔ بہت اچھا انتظام ہے اور پورے 100 میں سے 100 نمبر ان کو دیے جاتے ہیں جس طرح کا یہاں پہ انتظام کیا ہوا ہے۔ یہ گاڑیوں کا اس گاڑیوں پہ آپ دھیان مت دیں، آپ کو ایسا لگے گا کہ بہت کم ہے۔ یہ تو خصوصی گاڑیاں ہیں، خصوصی جو علماء کرام ہوں گے ان کے ہی خصوصی پارکنگ ہے، ورنہ بڑا پارکنگ جو تھا وہ پیچھے گیا۔ مغرب کی نماز کی تیار ہے بالکل۔ کمال ہے، میں تو اس کو سمجھ رہا تھا یہ اجتماع گاہ ہے، مگر اصل اجتماع گاہ اور آگے ہے۔
ابھی ایک پنڈال میں آئے ہیں دوستو. ہم تو نماز کے لیے آئے ہیں، لیکن یہاں ماشاءاللہ تہاری بنی ہوئی ہے اور کھانا شروع ہو گیا ہے، خدمت شروع ہو گئی ہے. بہت روح پرور منظر ہے. وہ اس طرح کے یہاں پہ بغیر کسی اپنے فائدے کے ایک مسلمان بھائی دوسرے مسلمان بھائی کی خدمت کر رہا ہے، بغیر کسی اپنے فائدے کے، صرف ایمانی جذبے کے ساتھ. تو اس سے اچھا ہاں پٹیل بلاگس. ہاں تم یہ کدھر کا ہے بھائی؟ یہ پنڈال کدھر کا ہے؟ پیٹن. اچھا، کیا پکا ہے کھانے میں؟ بریانی ہے. چلو ابھی آتا ہے انشاءاللہ. تو دیکھیے دوستو، یہ سب کے سب پنڈال جو ہے وہ کھانے کے پنڈال ہے. 20 سے بھی زیادہ کھانے کے پنڈال ہے. یہاں پہ اس کو زون کہہ رہے ہیں. آپ دیکھ سکتے ہیں اس طرح کا ایک زون ہے، الگ الگ زون ہے. وہاں ہر جگہ الگ الگ کھانا بنا ہوا ہے. کہیں پہ تہاری ہے، کہیں پہ بریانی ہے، کہیں پہ نان کلیا ہے. تو اب ماشاءاللہ کیا ہی کہنے. ویسے ہی مسلمانوں کی اور مومن بھائیوں کی اجتماعیت بہت اہمیت کے حامل ہے، لیکن یہاں یہ جو اجتماع ہوا ہے، یہاں یہ جو جمع ہوئے ہیں، کیوں جمع ہوئے ہیں وہ آپ جانتے ہیں. یعنی کیا مقصد ہے جمع ہونے کا؟ ظاہر ہے اپنے ایمان کی فکروں کو لے کر آئے ہیں، اپنے اعمال کی فکروں کو لے کر آئے ہیں. اور نہ صرف اپنے اعمال کی فکر بلکہ دوسرے مومن بھائیوں کی بھی کے ایمان کی فکر اور ان کے اعمال کی بھی فکر کی وجہ سے یہ یہاں پر جمع ہوئے ہیں. نہ جانے کتنی جماعتیں یہاں سے نکلے گی. تو اس سے اچھی اور کیا بات ہو سکتی ہے. ماشاءاللہ آپ دیکھ سکتے ہیں بہت ایمان افروز یہ منظر ہے. اور یہ تو میں ابھی آپ کو دور سے دکھا رہا ہوں، اجتماع کے پنڈال میں نہیں لے جا رہا ہوں. ماشاءاللہ حلوہ پوری یہ اسٹال اب شروع ہو رہے ہیں. یہ پوری ہے، ایک پوری. اچھا توڑ کے دیتے ہیں. 10 روپے پلیٹ ہے. ماشاءاللہ پورا چھیل کے رکھا ہے تربوز. ماشاءاللہ ہماری ابتدا ہو چکی ہے اجتماع کی. بہت سارے اسٹال ہے دوستو، پورا نہیں گھوم سکتے. دوستو کیمرے میں تو دکھ ہی نہیں رہا کہ اسٹیج کہاں ہے، لیکن مجھے اپنی آنکھوں سے بھی نہیں دکھ رہا ہے کہ کہاں پر ہے اسٹیج. اتنی زیادہ پبلک ہے اور اتنا لمبا یہ پنڈال ہے. اور جس کا جی چاہے وہ نافرمانی کے راستے پہ اختیار، یہ اللہ کے حکم کے پابند ہے. تو دوستو آپ دیکھ سکتے ہیں کتنی پبلک ہے اور کتنا بڑا یہ اجتماع ہے. دوستو فقط اپنے اعمال کر لینا اور گناہوں سے بچ جانا یہ کافی نہیں. قرآن مجید کی سورہ عصر کی تفسیر میں مفتی شفیع عثمانی نے لکھا ہے کہ یہ سورت یہ بتلاتی ہے کہ دوسرے مسلمانوں کے اعمال کی فکر کرنا یہ بہت ضروری ہے. اور جو فقط اپنے اعمال کر کے بیٹھے رہتا ہے اور دوسرے مسلمانوں کے اعمال کی فکر نہیں کرتا وہ بڑے خسارے میں ہے. ایسا مفتی شفیع عثمانی نے تقریباً ایسا ہی فرمایا ہے. آپ خود جا کے پڑھ سکتے ہیں. 50 والا 10 میں. ماشاءاللہ یہ سیوا میں ہے، خدمت میں ہے، اجتماع کی برکت ہے. یہ 50 والا 10 میں. ایک پنڈال ہم نے پسند کر لیا ہے کافی گھومنے کے بعد، اور اس میں گوشت اور مانڈا ہے اور سفید چاول بھی ہے.
देखो अब नहीं भी मिले ना हम निकल जाएंगे। तो दोस्तों अल्हम्दुलिल्लाह हमने इज्तिमा में आज शिरकत की। पिंडाल के पास हम गए, तकरीबन 5 से 6 मरतबा हमें मना किया गया वीडियो करने से, लेकिन उसके बावजूद हमने किया, क्योंकि ताकि देखे लोग, ये चीज़ें भी देखे कि कितनी आसानी के साथ और कितनी शांति के साथ हम ये सब काम कर रहे हैं और कितना अच्छा ये मंज़र है। इकबाल का कुछ शेर मुझे याद आ रहा है, पूरा नहीं याद आ रहा, लेकिन वो वजह रही वीडियो बनाने की कि चश्मे अक़वाम ये नज़ारा देखे। बीच में कुछ छूट रहा है, मुझे याद नहीं आ रहा है। चश्मे अक़वाम ये नज़ारा देखे, रफ़अत शान रफ़ाना लक ज़िक्रक देखे, रफ़अत शान रफ़ाना लक ज़िक्रक देखे। कि ज़ाहिर सी बात है कि इतना बड़ा जो इंतज़ाम किया गया है उसमें अल्लाह और अल्लाह के रसूल की तालीमात और उनकी बातों पर अमल पैरा होने के लिए ही ये सब सारा के सारा इंतज़ाम किया गया है। तो ये नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में एक बहुत बड़ी दलालत है कि 1450 साल के बाद इतने दूर दराज इलाक़े में फ़कत और फ़कत उनकी तालीमात पर अमल पैरा होने की फ़िक्रें की जा रही है और इस तरह का इंतज़ाम किया जा रहा है। तो ये सबको देखना चाहिए, ये पूरी दुनिया को देखना चाहिए और इस तरह का ईमान अफरोज़ मंज़र ज़रूर सबको दिखाना चाहिए। इस नीयत के साथ हमने ये वीडियो ना कहने के बावजूद बनाया है। दुआ करते हैं कि अल्लाह ताला कबूल फरमाए। पूरे मुल्क में एक इज्तिमा का मौसम चल रहा है, तो ज़रूर जाएं, ज़रूर शिरकत करें। बहुत अच्छा यहाँ पे माहौल होता है, मौसम होता है और एक अजीब ही इसकी बरकतें हैं, एक अजीब ही यहाँ पे कैफियत होती है। तो ज़रूर इसमें शिरकत करें और अपने ईमान को ताज़ा करें और सिर्फ़ घूमें फिरें नहीं, बल्कि इज्तिमा की मजलिसों में ज़रूर शिरकत करें और जो बातें सुने उस पर अमल पैरा होने की कोशिश करें। चाय भी अल्हम्दुलिल्लाह हमारी हो चुकी है। हर चीज़ हम यहाँ एक अजीब मज़ा आ रहा है, तो इस वजह से हर चीज़ टेस्ट कर रहे हैं। मुंबई की मशहूर व मारूफ़ जो मिठाई है सुलेमान उस्मान मिठाई वाला, वो भी है यहाँ पे। वर्ल्ड फेमस सुलेमान ही है यहाँ पे, उस्मान नहीं है। तो माशाल्लाह इज्तिमा में उनका भी स्टॉल है सुलेमान मिठाई वाला और भीड़ भी ज़्यादा है इस पे। वो साफ सफाई नहीं रखता, माल ढाकता नहीं, कुछ नहीं करता। माशाल्लाह काली चाय भी मिल रही है यहाँ पे, काली चाय भी टेस्ट कर लेते हैं। माशाल्लाह 2 बाइक आ चुकी है। अब पूरी इज्तिमा गाह का चक्कर बाइक पे लगाएंगे। अल्लाह ताला जज़ाए खैर दे। यहाँ के लोग बहुत अच्छे हैं, बहुत इकराम कर रहे हैं। 4-5 तो मैंने चाय ही पी ली है अब तक, 2 बार खाना खा लिया है। अल्लाह सबको जज़ाए खैर अता फरमाए। धीरे धीरे हम आगे जा रहे हैं। पब्लिक बहुत ज़्यादा है, कहीं किसी के साथ एक्सीडेंट नहीं हो जावे, एहतियात के साथ। सुलेमान स्वीट्स हमें मिल चुकी है, लेकिन सुलेमान उस्मान नहीं मिली है। उसको तलाश कर रहे हैं बाइक पे बैठ के। देखो यहाँ मिल रहा है औरंगाबाद का मशहूर नान कलिया। नान अंदर तंदूर में बन रहे हैं और गोश्त यहाँ पर है, कलिया यहाँ पर है। लोको हारा पड़े मुझसे आटले ना। देखिए
ہماری محنت رائے گاہ نہیں گئی، سلیمان عثمان تو نہیں ملی، لیکن ممبئی کی ایک اور مشہور مٹھائی کی دکان سویٹس زمزم محمد علی روڈ کی، تو زمزم کی مٹھائی یہاں پہ مل رہی ہے ماشاءاللہ۔ تو اچھا ہے نا، آپ آ جاؤ تو۔ کیسے دیا یہ 20 روپے پلیٹ ہے۔ 20 روپے کے 2 دے دو مجھے ایک۔ ہاں، آپ کا نیمبو شربت ہم پوری دنیا میں مشہور کریں گے انشاءاللہ۔ اور اب ہم چیک کر رہے ہیں فریش لائم وتھ سالٹ، یعنی نیمبو پانی اور صرف نمک، شکر وغیرہ اندر کچھ نہیں، ہاضمے کے لیے بہت اچھا ہے، آپ بھی گھر پر ٹرائی کیجئے۔ اچھا ہے نیمبو شربت ان کا؟ ہاں اچھا ہے۔ انما المؤمنون اذا ذكر الله وجلت قلوبهم واذا تليت عليهم اياته زادتهم ایمانا وعلى ربهم يتوکلون۔ یہ ایمان والوں کی صفت ہے، جب وہ اللہ کی بات سنتے ہیں، اللہ کے وعدے سنتے ہیں، ان کے ایمان بڑھ جاتے ہیں، یہ اللہ پہ بھروسہ کر کے قدم اٹھاتے ہیں۔ آپ نے اللہ کی بات سنی، آپ کے دلوں میں ارادے اللہ نے پیدا کیے، بے شک بے شک۔ اب جب اللہ نے پیدا کیے ہیں اب پیچھے نہیں ہٹنا، بولو اب پیچھے نہیں ہٹنا، کھڑے ہو گئے، اللہ نے کھڑا کیا ہے، اب اللہ کا نام لے کر چل دو، اب اللہ کا نام لے کر۔ اب کیا ہوگا؟ ارے مولانا ہم تو ایسے ہی ارادوں میں کھڑے ہوئے تھے، ہم تو اجتماع میں بیان سننے آئے تھے، ابھی تو ہم بستر بھی نہیں لائے، ابھی تو 2 جوڑے لے کر آئے تھے۔ کچھ نہیں ہوگا، کچھ نہیں ہوگا، وہی ہوگا جو منظور خدا ہوگا، جو اللہ کے بھروسے پہ۔ میں نے شروع کی تھی بات، راستے بند نظر آئیں گے لیکن اللہ وہاں سے راستے نکالے گا جہاں سے امید نہیں ہوگی۔ اس لیے میرے بزرگوں طے کر لو کہ انشاءاللہ نقد اللہ کے راستے میں جانا ہے، انشاءاللہ انشاءاللہ مجھے بھی جانا ہے۔ میرا بڑی دعائیں مانگتا ہوں، آپ آمین کہنا۔ بھائی مجمع اللہ کی طرف متوجہ ہو کر، اے اللہ ان کھڑے ہونے والوں کی جان میں، مال میں، ایمان میں، اعمال میں برکت عطا فرما۔ آمین آمین۔ ان کی نسلوں میں، ان کی 7 نسلوں تک دوستو دواخانہ بھی ہے، دواخانہ گنگاپور۔ اے اللہ ان کو بار بار حج بیت اللہ نصیب فرما، آمین۔ اے اللہ حضور کے روزے کی زیارت نصیب فرما، آمین۔ اے اللہ ہم سب کو، یہ کیا ہے؟ پورے مجمع کو، یہ طہارت خانہ۔ پورے اجتماع کے ایک فرد کو، اے اللہ قیامت کے دن حضور کے نورانی ہاتھوں سے جام کوثر پینا نصیب فرما۔ آمین آمین۔ اللہ آپ کی دعاؤں کو قبول کرے، آپ کے ارادوں کو قبول کرے۔ اب ہمت کر کے پیچھے نہیں جانا، اب آپ یہاں پہ کوئی زور زبردستی نہیں ہے۔ دوستو یہ طہارت خانہ ہے، وضو خانہ ہے ماشاءاللہ، اللہ کے سامنے ہو، بہت اچھا انتظام ہے، پورے 100 میں سے 100 نمبر دیے جاتے ہیں اس انتظام کو۔ اللہ تعالیٰ سب کی محنتوں کو قبول کرے۔ کتنا بڑا طہارت خانہ ہے، آگے تک اور بہت زیادہ وضو خانہ بھی بہت زیادہ نل لگائے گئے ہیں، تو جتنی تعریف کی جائے اتنا کم ہے۔ بہت اچھا ماحول ہے، گویا کہ ایک عید کا موقع ہو، اس طرح اس کو انجوائے کیا جا رہا ہے، اس طرح اس میں حصہ لیا جا رہا ہے ہر کام میں۔ اللہ تعالیٰ خوب قبول فرمائے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ مجھے بھی قبول فرمائے۔ میری بھی خواہش ہے کہ ایک دن جماعت میں جاؤں۔ دعا کریں آپ لوگ، آج تک میں نہیں گیا ہوں، دعا کریں کہ مجھے بھی جماعت میں جانا نصیب ہو۔ بہت اچھا کام ہے، بہت اچھا کام ہے، بہت آسان ہو جاتا ہے اس میں دوسروں کے اعمال، اپنے اعمال کی حفاظت کرنا اور دوسروں کے اعمال کی فکر کرنا اس میں بہت آسان ہو جاتا ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو قبول فرمائے۔ تو دوستو وقت ہو چکا ہے اب اس پیاری سی اجتماع گاہ کو الوداع کہنے کا۔ بہت اچھا لگا شرکت کر کے، بہت مزہ آیا، بہت نورانی ماحول، بہت ایمان افروز منظر، اور کیا خوب حصہ لے رہے ہیں نوجوان، بچے، بوڑھے، سب اپنا دینی فریضہ سمجھ کر اور خوب اپنے پوری دل و جان سے اس میں حصہ لے رہے ہیں اور خدمت انجام دے رہے ہیں۔ اللہ سب کی خدمات قبول کرے۔
بہت اچھا لگا شرکت کر کے. آپ سبھی حضرات سے درخواست ہے کہ آپ جہاں پر بھی ہو، جس آپ جہاں پر بھی ہو، دنیا کی جس جگہ پر بھی ہو، اس اچھے کام میں یعنی دعوت و تبلیغ میں ضرور حصہ لیں. تمام تر اختلافات کو پیچھے چھوڑ کر جو بھی کام ہو رہا ہے اس میں حصہ لیں، اختلافات سے بچیں. یہ بہت اچھا کام ہے اور اس نے ایک امت کو ایک پلیٹ فارم پہ جمع کر کے رکھا تھا. اللہ کرے یہ اجتماعیت باقی رہے، نظر نہ لگ جائے کسی کی، اور یہ اس کام کی جتنی تعریف کی جائے کم ہے. علماء سے بھی درخواست ہے کہ بڑھ چڑھ کر اس میں حصہ لیں، اور اللہ کرے ہم سب کو توفیق ملے، اور علماء حصہ لے بھی رہے ہیں. تو اب ہم آپ سے الوداع چاہتے ہیں. امید ہے آپ کو یہ ہماری شرکت اچھی لگی ہوگی. ٹوٹی پھوٹی ہم نے کوشش کی ہے آپ کو یہ اجتماع دکھانے کی. امید ہے کہ آپ کو اچھا لگا ہوگا. پھر ملاقات ہوگی، تب تک خوش رہیں، سلامت رہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. تو دوستو ولاگ ہم نے ویسے ختم کر دیا تھا، لیکن راستے میں جاتے جاتے بی بی کا مقبرہ آیا، جس کا دین کا ویڈیو آلریڈی ہماری چینل پر موجود ہے 2-3 سال پہلے کا. تو آپ دیکھیے لائٹنگ کتنی خوبصورت کی ہوئی ہے. تو اس وجہ سے تھوڑا سا ہم نے اس کو لے. ابھی بھی ہمارا یہ سفر ختم ہونے کا نام ہی نہیں لے رہا ہے، اور آخر میں اب گنے کا رس پئیں گے. پاکیزہ پر مشہور ہے یہاں کا گنے کا رس. پاکیزہ رس سینٹر، پاکیزہ رس ساگر. سستو ہے یار. یہ آج ہمارے رہبر ہیں ماشاءاللہ.